بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا ہے۔ یہ جھٹکا کیا ہے یہ میں اکثر شیئر کرتا ہوں ابھی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل میں لاہور ہائی کورٹ بار گیا، وہاں پر کافی وکلا مجھے ملے، مسلم لیگ نون کے رفاقت ڈوگر صاحب، اس طرح مطلب ایک مدت کے بعد مجھے پیر مسعود چشتی صاحب کا بھی دیدار ہوا۔ وہ ہمارے بڑے پرانے یعنی ہم ان کے نیازمند ہیں، اسی جناب انہوں نے مریضہ شمار ہونے سے دور وچ، تو وہ میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور مجھے ادروائز جو بھی بہت سارے وکلا وہاں پر ملتے رہے، وہ ایک بات کہتے تھے، اور بلکہ عام آدمی بھی۔ آج میں پریس کلب گیا تو اتنے بھی میں نے بہت سارے ایسے لوگ ملے جو پہلی بار ملے تھے، وہ بھی جناب مجھ سے یہ بات کہیں، اور ایک صاحب نے مجھے فون کیا امریکہ سے، اور اس نے بھی مجھے کہا کہ میں تہاڈا شائستہ پروگرام بڑے غور نہ ویکھنا۔ میں کہ کیڑی شائستہ، وہ کیڑی شائستہ پارٹی جی میرے سارے کہن جناب آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے شائستہ والا، اسی بڑے غور نہ ویکھنے ہیں۔ میں ان کو بھی بتا رہا تھا اور آپ کو بھی وضاحت کر دوں، میرے جو بولنے کا انداز ہے اس میں جو سیاست میں کہتا ہوں نا، اس کو لوگ شائستہ سمجھ لیتے ہیں۔ میرے ہی بولنے میں پرابلم ہے، اب اینے بڑے لوگاں دے سننے نہیں تے پرابلم نہیں آ سکتا نا، ٹھیک ہے، یہ میری سائٹ پہ فالٹ ہے۔ تو میں اس کو ایک واضح کرنا چاہتا تھا بات کو، کہ یعنی لفظ ہے سیاست، پولیٹکس۔ اب جب آپ سیاست سے یعنی اس کو میں نے پنجابی کے جو ایک انداز ہے گفتگو کرنے کا، جو ہم لاہور کے اندر تھڑے کی زبان میں بولتے ہیں، بڑیاں سیاستاں کرنا پھر رہا تو ٹھیک ہے، تو وہ جو سیاستاں کا لفظ ہے نا، وہ میں نے وہاں سے اس کو لیا ہے، اس کی ٹرم نکال لی ہے، سیاست سے سیاستاں کی۔ اس کا شائستہ نام کی کسی خاتون کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ میں اس بات کی قسم دینے کو تیار ہوں کہ میرا کسی شائستہ نام کی خاتون سے نہ کبھی کوئی تعلق رہا۔ ہاں ایک شائستہ ہوتی تھیں، یہ بات درست ہے، وہ بڑی قابل احترام ہے، پنجابی کی شاعرہ ہیں، اور وہ بڑی اچھی جرنلسٹ بھی رہی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا، میں نے یہ پروگرام اس کا نام شائستہ نہیں ہے، ادروائز میں کسی شائستہ نہیں جانتا، یاد رکھیے گا۔ تو لہٰذا میں نے کہا یہ میں ذرا وضاحت سے بیان کر دوں کہ پاجی تہاڈی مہربانی ہے، کیونکہ مجھے ایک صاحب نے کہا ایک کدا نا ہے شائستہ جی نا تسی جڑا نا پروگرام کردے ہو روز ہی یاد کردے ہو۔ میں کہا یار ہے تے بھین چنگا بھلا کیس بن جائے گا میرے تے، بہتر ہے کہ میں اس کو ذرا وضاحت سے بیان کر دوں۔ بندے نو ڈر کدا ہوندا ہے، اس عمر چ آگے میکسیمم کدا ڈر ہو سکتا ہے، بڈھی دا ہو سکتا ہے نا، تو میری بیگم کو پتہ ہے، لیکن میں ادروائز دوسروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار مطلب یہ سیاستان لفظ ہے، اس کا شائستہ نام کی کسی خاتون سے یا اس کا شائستہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہ ذرا میں کلیئر کر دوں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جس کے لیے میں نے آپ کو جو آپ کی سماعتوں کے اوپر جو میں اس وقت اپنی آواز کی گرانی سے آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ کیا ہے معاملہ۔ یہ ہے سر کہ یہ جو عمران احمد خان نیازی ہیں اور حسان نیازی ہیں، وہ جناب یاسمین راشد ہیں، ایک سنم جاوید ہے، اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نا اعلان کرتے پھرتے ہیں ہے جی اسی الیکشن لڑنا ہے۔ یعنی آج وہ جو ہیں اپنا عمران خان کے وکیل، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان جو ہے لاہور اسلام آباد میاں والی سردی سرگودا چنیوٹ کراچی لاڑکانہ سکھر نواب شاہ اور بھی نہ لے لو، اجی ہم وہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ سر کہاں سے لڑیں گے آپ الیکشن؟ اچھا، پھر حسان نیازی کی والدہ نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں جناب، وہ بھی الیکشن لڑیں گے۔ یاسمین راشد کے اندی میں نواز شریف کے مقابلے لڑاں گی، سنم جاوید کے اندی میں مریم دے مقابلے لڑاں گی۔ یعنی یہ سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے یاد آیا کہ جو پنجاب کا کلچر ہے نا، اس میں اکثر آپ نے دیہات اور لاہور اس میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ۔ ہر شادی بیاہ کے اندر نا ایک کریکٹر ہوتا ہے، وہ ماما ہو سکتا ہے، پھوپھی ہو سکتی ہے، وہ چاچا ہو سکتا ہے، وہ تایا ہو سکتا ہے، وہ کوئی جناب ایسا کریکٹر بھی ہو سکتا ہے جیسا وہ خواجہ اینڈ سنز میں ایک کریکٹر تھا، آفٹر آل میں بھی تو جوائی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میں نے ایک بوتل کو دیتی ہے، میں نے 2 بوتل رکھو، آفٹر آل میں بھی تو جوائی ہوں۔ اس طرح کے کریکٹر جو ہے نا وہ آپ کو بآسانی اپنے ارد گرد مل جائیں گے، جنہوں کا
بیاہ کے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یعنی انہوں نے نہ جہیز میں پیسے ڈالے ہوتے ہیں، نہ انہوں نے جناب جو بری ہوتی ہے، وری جن کے اندر پنجابی دیچ ਉਹਦੇ 'ਚ کوئی شے پائی ہوندی ہے، نہ انہوں نے کوئی سلامی ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ کہ جن نال پتہ لگے کہ جناب بھائی نے سلامی پائی اس کرے بول رہے ہیں. نہ ہی جناب ان کا کوئی یعنی دیگوں کو پکانے میں یا سالن کی بنائی میں کوئی کام ہوتا ہے. سب تو بہتی روٹی انہوں نے کھانی ہوتی ہے اور سب تو بہتا رولا پانا ہوتا ہے اور زیرو پارٹیسپیشن ہوتی کسی بھی کنسٹرکٹیو کام کے اندر. ٹھیک ہے، ایسی شخصیت کے لیے ایک جو ہے نا وہ ویسے تو پنجابی کل کل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، نیری کل کلی ہے. ٹھیک ہے، چاچا کل کل اس طرح کا نام لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں. وہ یا اگر کوئی نام فرض کرو بچپن میں ان کا نام ہو کاکا تو کاکا ٹیمپٹاس، اس طرح کے نام رکھے ہوتے لوگوں نے. لیکن یہ جو انگریزی میں اس کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے پرابلم چائلڈ. ٹھیک ہے، وہ ہر ویلے کوئی نہ کوئی کل کل پائی رکھنی، نویں تو نواں مسئلہ کٹ کے رکھنا تاکہ توجہ میری طرف رہے. ٹھیک ہے، پتہ اس کو بھی ہوتا ہے کہ میری اہمیت کوئی نہیں کی. یعنی اگر میں زویات نہ بھی ہوا تو کسی نے یاد نہیں کرنا کہ بھئی چاچا کل کل نہیں آیا، بالکل نہیں یاد کرنا. لیکن پائن نے رولا پا کے رکھنا، ٹینشن پا کے رکھنی ہے. وہ جو شخصیت ہے نا پاکستان کی پولیٹکس میں وہ ہے عمران احمد خان نیازی، جنہوں نے خام خواہ رولا پائی رکھنا اور ہر وقت اپنی طرف توجہ رکھنی ہے. یار عمران احمد خان نیازی اور اس کے وکیل دونوں جاہل نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. یعنی اتنے جاہل نہیں ہیں جتنا کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، یا اتنے معصوم نہیں ہیں. ان دونوں کو پتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی نااہل ہیں. ان کی سزا جو ہے وہ اس میں اس کی ضمانت ہوئی ہے، سزا اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتی ہے. وہ کنوکٹڈ آدمی ہے 3 سال کے لیے. تو جو 3 سال کے لیے کنوکٹڈ ہوتا ہے سر، وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوتا ہے. لہذا پائن نااہل نے، یہ بات سب کو معلوم ہے. لیکن رولا پاتا ہے کہ اوہو جناب میں لاہور، اسلام آباد اور میاں والی سے الیکشن لڑوں گا. اس لیے ڈالا ہے کہ پائن وہ گانا مجھے یاد آ گیا کہ اسا جان کے میٹ لئی آکھوے جھوٹھی موٹھی دا پا لے ایک آکھوے کہ ساڈے ول تک سجنا. یہ خان صاحب ایکچولی توجہ چاہتے ہیں کہ ساڈے ول تکو، ہمیں ڈسکس کریں. اچھا اس میں وہ کامیاب ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. یعنی میں ان کی اس چلاکی کو سمجھتے ہوئے بھی میں پھر بھی ان کو ڈسکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک کمال ہے کہ وہ ڈسکس ہونا جانتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک اداکاری ڈسکس ہوتی تھی دلیپ کمار کی، ٹھیک ہے، اور یعنی رجندر کمار کی یا وحید مراد کی، ندیم صاحب کی، اور ایک اداکاری جو ہے اب میں اس شخصیت کا نام نہیں لوں گا ورنہ لوکی میرے مگر پہ جان گے. بھائن پنجابی دے بڑے مشہور کریکٹر رہے ہیں اور انہوں نے صرف ایک ہی ہوں سی ہر ویلے اس طرح چھڑ کے نا، وہ کیا کہتے ہیں پکڑاتا تھا اس کو، پرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوڈیاں والا پرنا ہوں سی تو اس طرح چھنڈ کے تو انہوں نے کہا سارے نو چک لو ہے جی، اس طرح کی بات لگتے. ایک اداکاری ان کی تھی. ٹھیک ہے، تو ڈسکس کس کو کرتے ہیں لوگ؟ اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا اچھے لفظوں میں یاد اس کو کرتے ہیں جو باقاعدہ اداکار ہو. اینجلا کریکٹر سی نا بس وہ اینا کی ڈسکس ہوتا سی. ٹھیک ہے، یعنی وہ اداکاری ایسی سی لیکن وہ ڈسکس ہوتا اج بھی. ٹھیک ہے، میں نام نہیں جان کے لے رہا اس لیے کہ وہ پھر مطلب ہے کہ گل ہو پائے ٹر جائے گی. خیر میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ عمران خان جو ہے نا وہ بس اے والا کریکٹر ہے لیکن ڈسکس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو خان صاحب جو ہے نا وہ اس بات میں ملکہ رکھتے ہیں کہ کس طرح میں نے ڈسکس ہونا ہے. اچھا انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یاسمین راشد صاحبہ سر 3 بار اس خاتون نے الیکشن لڑا. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا تسلی کران لی دس دوا، جڑے یوتھی بریگیڈ نے ان کو یہ والا کلپ ضرور نکال کے بھیجیے گا، مہربانی کیجیے تاکہ ذرا تسلی ہو جائے. ریکارڈ کی بات کر لوں، 2013 میں محترمہ نے پہلی بار الیکشن کا ٹیسٹ کیا میاں نواز شریف کے مقابلے کے اوپر. میاں صاحب کے 91,000 کے قریب ووٹ تھے اور یہ خاتون کوئی میرے خیال 50,000 سے زیادہ ووٹ نہیں لے جا سکے، تو 40-41,000 کی لیڈ ان کو ملی، یعنی یہ لیڈ سے یہ ہاری. اچھا یہ جو حلقہ ہے سر میں اتوں دی جمپ والا، ٹھیک ہے، میں اس ایریے دی یعنی باقاعدہ ایک ایک گلی، ایک ایک نکر، ایک ایک موڑ تو واقف ہوں. مجھے پتہ ہے
کہ وہ ایریا کیا ہے, کتنے نون لیگ دا ووٹ ہے, کتنے پیپل پارٹی دا سی, اور ہون وہ کیوں تحریک انصاف وال چلا گیا ہے. یہ ساری معلومات میرے پاس موجود ہے, فنگر ٹپس پہ یہ حلقہ میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے سر, یہ کہتے ہیں کہ میں نے میاں نواز شریف کا مقابلہ کرنا ہے. 2013 میں یہ 40-41 لیڈ سے آ رہی ہوں. پھر کلثوم نواز صاحبہ, جب میاں صاحب کو انہوں نے نہل کروا دیا, بابا ڈیم علی سرکار اور سارے رل مل کے جی, وہ 5 کا ٹولہ وہ مل کے انہوں نے کروا دیا, جس کا نہل پانامہ میں سے ایک امہ نکال کے. اس کا بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو کہ بڑی شدید ذلیل تھیں, وہ ایک دفعہ بھی حلقے میں نہیں آئیں. سر ان کی کمپین چلائی مریم نواز شریف صاحبہ نے, اور وہاں پر یہ پھر یاسمین راشد صاحبہ ان کے مقابلے پہ تھی, یہ پھر ہاری اور چنگی بھلی لیڈ تو رہی. تیسری بار یہ انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا اسی حلقے سے, اور اس حلقے میں وحید عالم خان صاحب جو ہیں وہ ان کے مقابلے پہ تھے نون لیگ کے. جو رزلٹس ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ, ان کے مطابق تو 1,23,000 ووٹ وحید عالم صاحب نے لیے, اور ان کے شاید 1,05,000 ووٹ تھے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ میں اس بات کو پرسنلی جانتا ہوں کہ وحید عالم خان صاحب کے جو ووٹ تھے وہ ایکچول 1,35,000 سے زیادہ تھے. ٹھیک ہے, تو جو پھر آر ٹی ایس بایا سی نا. اچھا, اب ان سارے تینوں الیکشنوں میں, بلکہ 2 الیکشنز تو کم از کم, جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ والا تھا اور دوسرا وحید عالم خان صاحب والا, ان دونوں میں تو پوائن مکمل سپورٹ سی نا. آر ٹی ایس 2018 جی بایا سی نا. تو یہ اس بات کا مجھے علم ہے. پھر بھی اناؤنس کر رہی کہ میں نے الیکشن لڑنا, حق ہے, لڑو سر, بالکل لڑو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس سے پہلے آپ کنوکٹ ہو گئی پھر کیا بنے گا. پتہ ان کو بھی ہے کیس بڑی سپیڈ تے چل رہا ہے. حسان نیازی صاحب ملاقات نہیں ابے نہ ہو پاندی. اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کے ساتھ میری بڑی ہمدردی, کیونکہ وہ بہت اچھے انسان ہیں جو ہیں اپنا نیازی صاحب. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مشکل آسان کرے, ان پر مہربانی کرے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ اکو کو پتر ہے تو وہ بھی مطلب ایہو جہا کہ بس کیا کہا جا سکتا ہے. میں خیر اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. تو وہ ہوئی ہے سنم جاوید ہوئی, اے جی میں مریم نواز کے مقابلے الیکشن لڑوں گا. بی بی تیرے کو تے وہ کھٹملا نہیں لڑیا جا رہا ہے جڑے جیل چ گئے نے. الیکشن تو کتوں لڑنا ہے, لیکن چلیں آپ لڑنا چاہتے ہیں ضرور ٹھیک ہے. مقصد الیکشن لڑنا نہیں ہے. اس لیے مقصد یہ ہے کہ جناب جو ہے نا کل او پا کے رکھنی, اتنی سی بات ہے. اب جھٹکا جو ان کو لگانا, یہ یوتھیے جتنے ہیں نا یہ خیالی پلاؤ بہت پکاتے ہیں. انہوں نے کہانیاں کڑیاں ہوندی ہیں چلانے کے لیے. میں ایک محفل میں تھا اور اس میں اچھے خاصے سینئر جرنلسٹ موجود تھے, اور ان میں سے 2-3 یوتھیے بھی تھے اور باقی یوتھیے نہیں تھے. لیکن کہانی ایسی ساڈے ایک بھرا یوتھی نے سنائی کہ سارے نے کہا واہ جی واہ, واہ جی واہ, ہے ویسے دم تے ہے. اور میں ہنس رہا تھا. پھر میں نے جان کی امان پاؤں والا فکرہ بول کر تو یہ گزارش کی تھی کہ حضور ایسا نہیں ہوگا, وہ بھائی صاحب بھی نااہل ہو جائیں گے. اور وہ ہو گئے. کہانی ان کی یہ تھی کہ جناب اگلے سال آپ ہمیں بتائیے گا کیا بنے گا. میں کہا جی کی ہونا اگلے سال؟ جی اگلے سال ٹرمپ کا الیکشن ہے, صدارتی الیکشن امریکہ میں. کہا اوکے, تو ٹرمپ جیت جائے گا. میں کہا اچھا جی پھر کی ہوئے گا؟ جی ٹرمپ جیت جائے گا تو پھر دیکھنا ساڈی تے انہاں نال ہے انج لو. میں ہسی جاواں. میں کہا یار تسی کیڑی دنیا چ رہندے ہو؟ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں, وہ اس حساب سے چلے گا. ٹرمپ کوئی عمران خان دے نال مطلب کو سکا بھرا ہے, وہ تے انہاں دی عقلاں ہو جائیاں نے. ٹھیک ہے, لیکن ٹرمپ نے غلطی کی کیپٹل ہل پہ حملہ کر کے, اور امریکی ریاست ہے کولوراڈو, اس کے سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کر دیا. اب وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. آگے جائیں گے اپیل شپیل میں, وہ بھی جو فیڈرل کورٹ ان کی ہے وہاں پہ جا کے جو بھی وہ فیصلہ ہوگا وہ الگ بات ہے. تو یہ سر اب وہاں پر حصہ نہیں لے سکتے الیکشن کے اندر. جن لوگوں نے ان کے کہنے پر وہاں پہ حملہ کیے تھے 18 سال کی قیادہ ہوئی انہوں نے. 9 مئی کر کے بیٹھے نے یاسمین راشد, سنم جاوید, حسان نیازی, یہ الیکشن لڑ سکن گے تہاڈے خیال چ؟ امریکہ میں جو ہو رہا ہے وہ نواز شریف کے کہنے پہ نہیں ہو رہا, یاد رکھیے گا.
وہ آصف زرداری کے کہنے پہ نہیں ہو رہا. ٹرمپ نو سزاواں انہاں دی محبت چ نہیں دے رہی اتھوں دی اسٹیبلشمنٹ نہ عدالتاں. ہر ریاست کا ایک اپنا سٹرکچر ہوتا ہے اور انہوں نے کچھ قوانین طے کیے ہوتے ہیں کہ پائن ایس تو باہر نہیں جانا, حدود و قیود ہوتے ہیں, اس کے اندر رہ کر آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. خان صاحب تو جناب مادر پیدر آزادی چاہ رہے تھے اور کہنے ہم وہ دوں گا, کیونکہ وہ اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے. جب وزیر اعظم سن اس وقت تو آپ کو یاد ہے کہ میں ہوں یا رضی ہو یا عمران ہو, 5-7 جنے اور 10 جنے, ٹھیک ہے, میکسیمم. مبشر لقمان صاحب ویسے اس میں شامل تھے, وہی بولتے تھے, ٹھیک ہے. آج بھی رضوان رضی جو ہے وہ اس دور میں جو مقدمہ درج ہوا وہ آج بھی وہ بھگت رہا ہے, کل پھر وہی تاریخ ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی باری انج کرتے سن اور جب دوسرا کو حکمران بن کے ہم کو غلام ہے, اور پاکستان کے سب سے اہم ادارے کے اوپر حملہ کر دیا جا کے باقاعدہ سازش کر کے پھر کہتے ہیں اسی الیکشن لڑنا. اب ان کو جو 440 ووٹ کا جھٹکا لگا وہ یہ لگا کہ ان کو یقین تھا کہ ٹرمپ الیکشن لڑے گا اور جناب اسی پھر عمران خان انج کر کے محبتاں پکیاں سچیاں نے, ٹچ بٹنا کی جوڑی والا کام ہے, لہذا پھر عمران خان تے لئی پریشر آئے گا اور پاکستان جو ہے نا وہ پھر ان چھڑ دے گا تے پھر جیل کا پھاڑک ٹوٹے گا اور ہان ہمارا چھوٹے گا تے پائے نسی لڑیاں پاواں گے, پھر جنگا لالا ہم کریں گے. بہو جی وہ ماں مر گئی جڑی چوپڑیاں کھواندی سی, اب آپ وہ ککھ نہیں ملنا. اب آپ لوگ جو بھی ہے مشورہ یہی ہے کہ یار ود ان کانسٹیٹیوشن اور جو لا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو بھی جھوٹی موٹی سٹرگل جو بھی تسی کرنا ادھے بھی رہو. اگر آپ اس سے باہر آئیں گے, اور یہ تمام انسانوں کے لیے جو پاکستان کے شہری ہیں 25 کروڑ انسانوں کے لیے ہے. آئین سے اختلاف بہت ساری باتوں پہ میرا بھی ہے, لیکن جو آئین ہے میں اس کو ماننے کا پابند ہوں سر, میں وہ تو اگے پیچھے نہیں ہو سکتا. پرابلم یہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں کل کلاں کو جناب ایسی حکومت آ جائے جو یعنی میرے کہنے دے ترمیمہ کر دی پھر تو ٹھیک ہے, پھر ایسا نہیں ہو سکتا نا. سوسائٹی نے کولیکٹیولی چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو یہ ہے معاملہ, یہ جھٹکا وجہ جنہوں نے, تو انہوں نے کہا اس جھٹکے کا توڑ کر دو, نویں ایٹم پا دیو کہ جناب عمران خان تو اسلام آباد لاہور میاں والی سے حصہ لیں گے, پھر یہ کہتے پھریں کہ چھڑ کے ویکھو انہوں, پھر تھان دسنے ہاں اچھا جی چھٹ بھی گیا تو دس جڑا پہلے جڑا تسی بھار توڑ لیا وہ دس دیو. 13 میں ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی. 18 میں آپ کے ساتھ RTS بڑھانے والے بیٹھے سن, جنرل فیض اور جنرل باجوے سمیت. اس کے باوجود تسی نواز شریف تو پھر بھی ہر گئے سو. تو ابھی تو میاں صاحب نا وہ گھروں نہیں پہ نکل رہے, جس دن وہ نکلیں گے نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں وہی ہوگا جو میں کہا تھا کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا. یہ میرا خیال تھا اور میری انفارمیشن تھی, میں نے اکثر شیئر کر لی ہے. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.